لاہور راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش گرمی سے ستائے لوگوں کے چہرے کھل اٹھے۔ لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ، رائیون روڈ، جوہر ٹاؤن، گرین ٹاؤن میں بادل برسے۔ سیالکوٹ، قصور، ننکانہ صاحب، جھنگ، سرگودھا، اوکاڑا میں بھی بارش۔ دیپال پور میں سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ بارش کے باعث مختلف علاقوں میں بجلی غائب، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں آج مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سفیر مٹسو ہیرو واڈا کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف بولے، پاکستان اور جاپان کے مابین بہترین تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ جاپان اقوام عالم میں اپنی محنت اور لگن سے نمایاں ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں، جاپان کا پنجاب حکومت سے تعاون لائق تحسین ہے۔ جاپانی سفیر نے کہا، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ پی ٹی آئی کا آج راولپنڈی سے عوامی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد سے پی ٹی آئی قیادت قافلوں کی صورت میں لیاقت باغ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور احتجاج کی قیادت کریں گے۔ شمالی پنجاب اور خیبر پختونخوا سے بھی قافلے راولپنڈی پہنچیں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فیصلہ کن مارکہ شروع ہو چکا، پرامن احتجاج ریکارڈ کرانے جا رہے ہیں۔ راج کماری مریم نواز پولیس گردی کی کوشش نہ کریں، پرامن احتجاج کو خراب کرنے کی کوشش کی تو پورا پاکستان سڑکوں پر ہوگا۔ جعلی مقدمات اور فارم 47 کی جعلی حکومت کے خاتمے تک احتجاج کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ پنجاب حکومت بھی مظاہرین کو روکنے کے لیے تیار۔ اسلام آباد سے راولپنڈی جانے والے مختلف راستے بند۔ فیض آباد کے مقام پر داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے۔ روڈ بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ راولپنڈی میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ، رینجز تعینات کر دی گئی۔ ڈویژن بھر میں ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج پر پابندی۔ ضلعی انتظامیہ کی سفارش پر راولپنڈی اور اٹک میں رینجز تعینات۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی بھر میں آج موبائل فون سروس معطل رہے گی۔ آئینی ترمیم پر حکومت کی مولانا کو رام کرنے کی کوششیں۔ پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے بعد سربراہ جے یو آئی کی پرانی اتحادی جماعت سے بھی ملاقات۔ پیپلز پارٹی کا وفد مولانا فضل الرحمان کو ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچا۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں آئینی ترامیم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نوید قمر نے کہا، مولانا فضل الرحمان سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ سربراہ جے یو آئی کو آئینی ترامیم پر اپنی رائے دی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی آئینی ترمیم پر تمام جماعتوں کی رائے متفقہ ہو۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ ڈالر کی پہلی قسط مل گئی۔ اسٹیٹ بینک کی آئی ایم ایف سے قسط ملنے کی تصدیق۔ اعلامیہ نے کہا، قسط ملنے سے زر مبادلہ کے ذخائر 10 ارب 50 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئے۔ آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج کے تحت 3 سال میں پاکستان کو 7 ارب ڈالرز دے گا۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس میں خاطر خواہ اضافہ۔ اگست 2024 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس 3 ماہ تک منفی رہنے کی بعد 75 ملین ڈالر اضافے کے ساتھ مثبت ہو گیا۔ آئی ٹی کی برآمدات 27% اضافے کے ساتھ 298 ملین ڈالر تک پہنچ گئیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر اگست 2023 کے مقابلے میں 2.09 بلین ڈالر سے بڑھ کر 2.94 بلین ڈالر تک پہنچ گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران کا اجلاس۔ چیمپئنز ون ڈے کپ پر فیڈ بیک لیا۔ اجلاس میں پاکستان اور انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کے انتظامات پر گفتگو۔ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ اور پریزیڈنٹ ون ڈے کپ کے ٹورنامنٹس کی تیاری پر بھی بات چیت ہوئی۔ کور کمانڈر کوئٹہ سے عالمی کراٹے کامبیٹ چیمپئن شاہ زیب رند کی ملاقات۔ حالیہ کامیابی پر مبارکباد پیش کی
اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔ کور کمانڈر کوئٹہ کا کہنا تھا کہ آپ نے اپنی محنت اور لگن سے پاکستان کا نام بین الاقوامی سطح پر روشن کیا اور نوجوان نسل کے لیے مثبت مثال قائم کی۔ کور کمانڈر کوئٹہ نے 10 لاکھ روپے انعام رقم سے نوازا اور مزید فتوحات کے لیے اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا رکن تسلیم کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ غزہ کے بچوں کا خون ان کے ہاتھوں پر بھی ہے جو خاموش ہیں۔ دنیا کا اسرائیلی بربریت کی مذمت کرنا کافی نہیں، عالمی برادری کو اس خون ریزی کو روکنا ہوگا۔ غزہ ایک تنازع نہیں بلکہ فلسطینیوں کا منظم قتل عام ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک کے وفود کا واک آؤٹ۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے فلور پر بھارت کو آئینہ دکھا دیا۔ جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران کہا دنیا کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدام کو قبول نہیں کرے گی۔ بھارت نے کشمیریوں کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کشمیریوں کی زمینوں پر غیر مقامی افراد کو آباد کیا جا رہا ہے۔ بھارتی جبر کے باوجود برہان وانی کا نظریہ آگے بڑھ رہا ہے۔ بھارت نے 2019 میں یک طرفہ طور پر مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کیا۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ بھارت کے جارحانہ عزائم سے خطے کے امن کو خطرات ہیں۔ پاکستان بھارت کی کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ یو این جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ دنیا میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات پریشان کن ہے۔ بھارت میں اقلیتیں بالخصوص مسلمان، ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر ہیں۔ عالمی امن کے لیے انتہا پسند رویوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کو بیرونی امداد سے ہونے والی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ افغان حکومت کو سرحد پار دہشت گردی میں ملوث گروہوں کو روکنا ہوگا۔ کالعدم ٹی ٹی پی کی شکل میں فتنہ الخوارج کو جڑ سے ختم کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے درخواست پر سماعت۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے درخواست پر تحریری عبوری حکم جاری کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کو آئندہ سماعت پر اپنے نمائندے کی پیشی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے درخواست پر سماعت۔ چیف الیکشن کمشنر کو آئندہ سماعت پر اپنے نمائندے کی پیشی یقینی بنانے کا حکم۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے درخواست پر تحریری عبوری حکم جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے درخواست پر تحریری عبوری حکم جاری کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کو آئندہ سماعت پر اپنے نمائندے کی پیشی یقینی بنانے کا حکم۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے درخواست پر تحریری عبوری حکم جاری کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کو آئندہ سماعت پر اپنے نمائندے کی پیشی یقینی بنانے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے درخواست پر سماعت۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے درخواست پر تحریری عبوری حکم جاری کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کو آئندہ سماعت پر اپنے نمائندے کی پیشی کو یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔